باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مباحث سے سب کی زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی کے چوتھے سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عرض ہوا تھا کہ انسان کی تمام زندگی کے پہلو، چاہے اجتماعی پہلو ہو، چاہے مادی پہلو ہو، چاہے معنوی پہلو ہو، چاہے انفرادی پہلو ہو، چاہے اخلاقی پہلو ہو، تمام انسانی پہلوؤں کے متعلق اسلام نے ایک برنامہ ریزی، ایک منصوبہ بندی و ایک پروگرام انسانی زندگی کے لیے لایا ہے۔ یعنی کوئی انسانی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پہلو کے متعلق اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ فرمائی ہو، سعادت ابدی کے لیے و خوش بختی انسان کے لیے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک جو بہت ہی مہم و اہم ضرورت ہے انسان کی، وہ ہے علم حاصل کرنا، علم دوسروں تک پہنچانا، علم کے اوپر عمل کرنا۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی بغیر علم کے ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ انسان کی زندگی میں نور و روشنی و ہدایت نہیں ہے بغیر علم کے۔ اور اس پہلو کے اوپر، اس باب کے اندر اسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ اسلام نے انسان کو اور انسانی معاشرے کو علم کی طرف رغبت دلائی ہے، علم کی طرف دعوت دی ہے۔ علم حاصل کرنا، علم دوسروں تک پہنچانا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور باقی اس طرح کی مختلف ابحاث۔ تو آج مومنین کی خدمت میں اسی موضوع کے اوپر چند منٹ سمع خراشی کرنی ہے۔ اول سب سے پہلے جو ہے علم کی اہمیت و علم کی برتری باقی امور کے اوپر، مثلا بعض آگے روایات آئیں گی کہ ہم ان میں ذکر کریں گے کہ مثلا مختلف کام جو انسان انجام دیتا ہے ان میں سے کون افضل ہے، اور وہاں پر بیان ہوگا کہ تمام زندگی کے امور انسان کے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر علم فضیلت رکھتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے علم کی اہمیت، کہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان علم حاصل نہیں کرتا اور علمی زندگی نہیں گزارتا، وہ زندگی فضول ہے، عبث ہے، بیہودہ ہے۔ آگے جا کر یہ بھی بیان ہوگا کہ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے، آیا علم واقعی و علم حقیقی کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے کہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے متعلق متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما، عالم بنو یا متعلم بنو، یعنی یا عالم ہو یا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو و طلب علم کے اندر مصروف ہو و مشغول ہو، یہ دو بنو، یا علم حاصل کیا ہوا ہے عالم ہو، یا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تگدو کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، یہ دو بنو۔ آگے کیا فرمائے، آگے فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ لَهْيًا مُتَلَذِّذًا، یا عالم بنو یا متعلم بنو، اس کے علاوہ بیہودہ وقت ضائع کرنے والا اور بیہودہ زندگی کو گزارنے والا نہ بنو۔ یعنی یہ روایت مختلف عبارتیں ہیں، بعض جگہوں پر یہ دوسرے جملات کے ساتھ ذکر ہوئی ہے اور بعض جگہوں پر اس طرح سے بھی ذکر ہوئی ہے۔ یعنی آپ یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا جو ہے بیہودہ زندگی گزارنے والوں میں سے کا یعنی پرہیز کرو، بیہودہ زندگی نہ گزارو، بیہودہ زندگی سے اپنے آپ کو نجات دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو من المشرکین، آپ علم حاصل کرو، حکمت حاصل کرو، اگرچہ وہ آپ کو مشرک سے بھی کیوں نہ لینی پڑے۔ یعنی یہ علم حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنا یہ ایسی انسان کی ضرورت ہے کہ اگرچہ آپ کو ایک مشرک سے، مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، اس کے پاس بھی حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو اس سے بھی لے لو، جبکہ تاریخ کے اندر یہ موجود ہے۔ خصوصاً تاریخ صدر اسلام کے اندر آپ نگاہ کریں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے اندر جو مشرک اسیر ہوئے تھے تو ان کو رہا کرنے میں سے ایک شرط یہی تھی کہ آپ
چند مسلمانوں کو جو ہے پڑھنا اور لکھنا سکھاؤ، علم ان کو دو اور آپ آزاد ہو۔ تو علم حاصل کرنا اتنا مہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ کو اگرچہ مشرک سے بھی لینا پڑے تو آپ علم حاصل کرو۔ اور متاسفانہ اور بہت افسوس کے ساتھ ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ بالخصوص، دن بدن اس پہلو کے اندر اور اس بود کے اندر پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی آپ اگر پورے دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو تمام قومیں تعلیم کے میدان میں آگے کی طرف حرکت میں ہیں، ترقی کر رہے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں، اور یعنی ہر دن ان کا جو ہے ترقی کی راہ میں ہے۔ لیکن متاسفانہ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارا پاکستانی معاشرہ علم کے اندر دن بدن پیچھے جا رہا ہے۔ اس کے متعدد اسباب ہیں کہ انشاءاللہ کسی فرصت میں بیان کریں گے کیوں آخر ایسا بحران ہے علم کا ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سکول پڑھتے تھے تو اس وقت طلاب کی زیادہ تر جو کوشش ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹ پڑھیں اور محنت کریں اور ایک دوسرے سے پڑھائی میں آگے نکلے۔ لیکن متاسفانہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی ایکٹیویٹیز فرعی و حاشیے والی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی آخری ترجیح علم ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو چاہتے ہیں اول انجام دے دیں، اگر وقت بچ گیا تو پھر باقی ٹائم اس کے اوپر لگائے گا۔ یہ مثلا ایک میں نے مثال کے طور پر بیان کیا، اگرچہ اسباب زیادہ ہیں اور سب سے بڑا سبب ہماری تنزلی کا اور ہمارے افول کا اور ہمارے زوال کا ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ تعلیمی نظام کاملاً فاسد، فرسودہ اور کہنا ہے، پرانا ہے، قدیمی ہے، جس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ مثلا ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر ایک جو سبب ہے اس تعلیم کو نابود کرنے کا جو بنا ہے وہ یہ تعلیمی نظام کے اندر جو ایک پہلو اگر ہم کہہ سکیں ایک چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکول سسٹم ہے، یہ پرائیویٹ سکول سسٹم دیکھنے میں بہت دلچسپ ہے، اس کی رنگینیاں ہیں اور بہت اچھا ہے، لیکن حقیقتاً اگر کوئی آشنا انسان جس نے سوشیالوجی پڑھی ہو، جو جامع شناس ہو، جو ان علوم کے اندر یہ ذرہ بھی اگر آشنائی و آگاہی رکھتا ہو تو وہ کاملاً یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک قوم کو نابودی کے لیے کافی ہیں فقط یہی سکول، اور اگر کوئی چیز بھی نہ ہو فقط یہ سکول نابود کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان سکولوں کے اندر اصلاً وہ اساتید کے جن کو بے معنی واقعی استاد کہا جائے بحران ہے۔ یعنی وہ لوگ ابھی دیکھیں مثلا ہر ایک دروازے پہ ایک سکول کھلا ہے، اور سکول کا معیار کیا ہے؟ سکول کا معیار یہ ہے کہ ایک جو بنانے والا ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے بھی جمعیت جمع کر لے، یعنی اسٹوڈنٹ جمع کر لے وہاں پر، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے پاس اساتید باصلاحیت تربیت یافتہ اور ایک بنا میں واقعی استاد ہیں یا نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ادھر سے بے روزگاری ہے، غربت ہے، ادھر سے ہمارا تعلیمی سسٹم ایسا ہے کہ جو پہلے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس فقط اور فقط چند ڈگریاں ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی لوگ چونکہ بے روزگار ہوتے ہیں، ایک بندہ سکول بنا لیتا ہے، باقی کو جمع کر لیتا ہے، وہ بنانے والا بھی خود تربیت یافتہ نہیں ہوتا، اس کی خود تربیت نہیں ہوئی، وہ خود ایک منچور اور ایک سلجھا ہوا انسان نہیں ہوتا، اور پھر جو جمع کر کے بٹھاتا ہے اپنے ارد گرد وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ایک پیش رفتہ اور ایک اہل علم نسل نکلے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جائے۔ امکان نہیں ہے، اصل امکان نہیں ہے۔ یہیں پر اسی نقطے کے ضمن میں عرض کرتا ہوں، یہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایران کے اندر بعض مسئولین نے جو ہے مشورہ دیا تھا رہبر معظم کو کہ ان سکولوں کو، جو سرکاری سکول ہے یہاں پر سرکاری سسٹم ہے، البتہ بعض پرائیویٹ سکول بھی ادھر ابھی کھلنا شروع ہوئے ہیں، لیکن انہی سرکاری سکول سسٹم جو یہاں پر چل رہا ہے اور یونیورسٹیوں تک یہاں پہ ایک جو ہے حکومتی سسٹم، اور چونکہ یہاں پر ایک حکومت ہے، ایک لاوارث ملک نہیں ہے، یہاں پہ پوچھ گچھ کا سسٹم ہے، پیش رفتہ سسٹم ہے، تو اس کا آؤٹ پٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بعض مسئولین نے، بعض جو حکومتی عہدیداران تھے، انہوں نے رہبر معظم کو مشورہ دیا ہے کہ ایسا ہے کہ ہم ابھی اس سکول سسٹم کے اندر تبدیلی لائیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹ کر دیں، یعنی حکومت کے انڈر سے اس کو نکال کے اس کو پرائیویٹ مثلا مختلف کمپنیاں یا مختلف جو ہوتے ہیں کام کرنے والے ان کے حوالے کریں اور وہ ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کریں۔ تو رہبر معظم نے ان کو کہا کہ ایک ملک کی تعلیم کو نابود کرنے کے لیے یہی مشورہ آپ لوگوں کا کافی ہے۔ یہ ایسا مشورہ ہے کہ جو ایران کو نابودی کے دہانے پر لے جائے گا، اور ہرگز ہم یہ کام
نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمارے تمام تعلیمی ادارے نظام کے تحت اور جو ہے حکومت کے تحت ہوں گے۔ میں یہاں پر دوبارہ ایک تذکر دے دوں کہ حکومت سے مراد اہلیت رکھنے والی حکومت ہے، کیونکہ یہاں پر حکومت اور پاکستانی حکومت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہذا بہرحال مراد یہ تھی کہ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہمارا تعلیمی سسٹم ہے جو ناکارہ ہے، فرسودہ ہے، گل چکا ہے، کہ جس سے ابھی کسی چیز کی توقع نہیں ہے۔ کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی بہت خوبصورت شعر تھا، جو ابھی اس کی عبارت بے عین نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کا جو ہے مفہوم یہ تھا کہ آپ مثلا کتے کی ناف سے خوشبو کی توقع رکھو، در حال ہی کہ ایک دو اور بھی تفصیل تھی، مثلا کتے کی ناف سے اور مثلا ایک دو اور تھی ابھی ذہن میں نہیں ہے، بہرحال ان سے آپ جو ہے خوشبو کی امید رکھو، لیکن یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھو، کیونکہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم کے اوپر جو اسلام کی تاکید ہے اور ایک تعلیمی و علمی معاشرہ ہی ہم دنیا میں کامیاب ہے، ہم آخرت میں، یعنی دنوی و اخروی، معنوی و مادی دونوں پہلو تعلیم کے اندر ہیں، اور متاسفانہ ہم تعلیم کے اندر بہت پیچھے ہیں، ہمارا پاکستانی معاشرہ خصوصاً۔ بس ایک روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا خذ الحکمہ ولو من المشرکین، آپ تعلیم حاصل کرو اگرچہ مشرکین سے بھی آپ کو کیوں حاصل نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ علیکم بالعلم والادب، یہاں دو چیزیں باہم ذکر ہوئی ہیں کہ ایک اور باب ہے ادب کا، کہ یہ انشاءاللہ آگے ہماری بحث کے اندر آئے گا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ آپ کے اوپر لازم ہے علم اور ادب حاصل کرنا، اگر علم اور ادب حاصل نہ کیا آپ کی زندگی دشوار ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ اور اس روایت کے اندر مجھے بیان کیا ہے کہ علم اور ادب آپ کے اوپر لازم ہے، بیان حاصل کرو، علیکم بالعلم والادب، کیوں؟ فإن العالم یکرم، عالم کا اکرام ہے، عالم کا احترام ہے، عالم کی جو ہے ایک جو ہے کہیں کہ عالم محترم ہے۔ وإن لم ينتسب، یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ علم اور ادب حاصل کرو، کیونکہ عالم کا اکرام ہے، عالم کا احترام ہے، اگرچہ وہ نسب اس کا نہ ہی ہو، یعنی اگرچہ وہ اچھے قبیلے سے اور نامور قبیلے سے اور نامور قوم سے اس کا نسب نہ ہو، لیکن پھر بھی چوں عالم ہے اس کا اکرام ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَيُكْرَمْ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، اس کا اکرام ہے، عالم کا اکرام ہے اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو اس کے پاس ہے اور عالم ہے لہذا اس کا اکرام ہے، اگرچہ فقیر ہے پھر بھی اس کا اکرام ہے۔ ممکن ہے ایک ثروت مند انسان ہو، مال و دولت اس کے پاس فراوان ہو، لیکن جاہل ہو، جہلا کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو، اس کا جہلا کا کسی مکتب میں، کسی دین کے اندر، کسی قوم کے اندر احترام نہیں ہے۔ جہلا کا جہلا ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مذہب، ہر دین کے اندر مذموم ہے، مذمت شدہ ہے۔ لہذا اسی لیے فرمایا علیکم بالعلم والادب فإن العالم یکرم وإن لم ينتسب ویکرم وإن کان فقیرا، عالم کا اکرام ہے اگرچہ اس کا نسب ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کم نہ ہو، یعنی اصل نسب نہ ہو پھر بھی اس کا اکرام ہے، اور اس کا اکرام ہے اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ ویکرم وإن کان حدثا، اور اس کا اکرام ہے اگرچہ وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ اسلام نے بھی اور باقی قوموں کے اندر بھی جو ہے ایک اکرام بڑوں کا ہوتا ہے، بزرگوں کا احترام اکرام ہر قوم قبیلے کے اندر تقریباً پایا جاتا ہے، اور دین اسلام نے تاکید کیا ہے کہ اپنے بزرگان، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اکرام کرو۔ لیکن یہ روایت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اسلام میں بڑوں کا احترام اور اکرام ہے، لیکن اگر عالم ایک چھوٹا ہے، اس کی عمر کم ہے، جوان ہے، لیکن عالم ہے، اس کا اکرام ہے، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، وہ آپ کے نزدیک محترم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ، اگر کوئی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے نیکی ہے، علم حاصل کرنا خود نیکی ہے، لیکن اللہ کے لیے ہو۔ یہاں سے ابھی دیکھیں اب ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہاں پر آپ کو یہاں سے اس کی فرسودگیاں، اس کی گسیدگیاں یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی کہ ہمارا نظام تعلیم کے اندر ہر چیز ہے سوائے خدا کے،
اگر آپ پورے پاکستان کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں، ہر والد سے، ہر اسٹوڈنٹ سے جا کر انٹرویو لے لیں، جدا جدا لے لیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، شاید آپ کو کوئی ایسا شاذ و نادر انسان پیدا ہو جائے، شاید کہ جو کہے کہ کیونکہ اللہ نے حکم دیا میں اس علم حاصل کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے، بیشتر آپ کو کیوں ملیں گے؟ مثلا کوئی کہے گا کہ میں مثلا پڑھ رہا ہوں تاکہ مثلا ڈاکٹر بن جاؤں، میری زندگی سنور جائے، کوئی کہے گا مثلا فلاں کام کے لیے، یعنی تمام کا ہمارا نظام تعلیم ایسے تشکیل پایا ہے، ایسے اس کا منصوبہ بندی، اس کو نظم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر خدا نہیں ہے، معیشت ہے، اقتصاد کی بنیاد کے اوپر، یعنی علم حاصل کرو تاکہ 2 روپے حاصل کر لو، علم حاصل کرو تاکہ 2 روٹیاں لے لو، علم حاصل کرو تاکہ مثلا جو ہے بھوکے نہ مر جاؤ۔ اور ایسا تعلیم کسی قوم کو، کسی ملت کو کہیں نہیں پہنچاتا۔ اگر حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ مل جائے کہ جو کہے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں خدا کے لیے نہیں، دین کے لیے بھی نہیں، حد اقل اتنا کہہ دے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کو پیش رفت کے لیے، پھر بھی خدا کا شکر کرو، دعا کرو۔ لیکن ایسا آدمی بھی آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ المیہ ہے ہمارا بحیثیت قوم۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ حَسَنًا، جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے یہ نیکی، خود اگر کوئی اور نیکی انجام نہیں دے رہا، خود یہی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے یہی نیکی کر رہا ہے، عمل نیک انجام دے رہا ہے۔ خوب وَطَلَبُهُ عِبَادَةً، اور اس کی طلب، اس کے حاصل کرنے کی اس کے اندر جو طلب ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کاش کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہی اسلامی اصطلاحات رائج ہوتی، کیونکہ اسلامی اصطلاحات کے اندر ایک لفظ کے اندر سمندر معنی کا پایا جاتا ہے۔ پہلے دور کے اندر مثلا ہمارے جو اسی پاکستان کے اندر اردو میں سکول نہیں کہتے تھے، مکتب کہتے تھے، کیونکہ مکتب ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو پورا ہے معارف سے، پورا ہے معنی سے۔ اگر کوئی ایک دن بیٹھ جائے اور اسی مکتب کی تفسیر کرنا شروع کر دے اور اس کو بیان کرنا شروع کر دے، شاید ایک دن کم پڑ جائے گا، کئی دن چاہیے کہ جو مکتب کے معنی کو پہنچائے۔ اور واقعا محترم جو ہے لفظ ہے، اور کچھ عرصہ مثلا مدرسہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے، یہ بھی اسی طرح۔ لیکن چونکہ یہ قرآنی و اسلامی اصطلاحات کو معاشرے سے اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ مرہون منت ہے سر سید احمد خان کے کہ پاکستان کو ترقی دلانے کے لیے نابودی کے دھانے پہ پہنچا دیا اس نے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طلبہ عبادہ، یعنی علم کی طلب، یعنی کہنا کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ہم کہتے تھے طالب علم، اب فقط اس کو طالب علم کہتے ہیں کہ جو مثلا دینی مدارس میں پڑھتا ہو، جو دینی مدارس میں نہیں پڑھتا اس کو طالب علم نہیں کہتے، یعنی اس کے اندر علم کی طلب نہیں ہے، اس کو مثلا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس درست ہے، اس کے مترادف میں استعمال ہوتا ہے، اس کے جگہ پر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ معنی کہ جو طالب علم کے اندر ہے وہ نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے فرمایا کہ طلبہ عبادہ، علم کی طلب عبادت ہے۔ کون سے علم کی طلب؟ یہی علم کی جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ للہ ہے، جو اللہ کے لیے ہو۔ والمذاکرہ فیہ تسبیح، اور اگر علمی بحث و مباحثہ ہو، گفتگو ہو علمی، تو یہ تسبیح ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے آپ تسبیح و ذکر خدا کر رہے ہو، علمی بحث و مباحثہ۔ والعمل بہ جہاد، اور علم کے اوپر عمل کرنا یہ جہاد ہے۔ وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقۃ، اور ایسے شخص کو تعلیم دینا کہ جو مثلا تعلیم حاصل نہیں کر رہا اور تعلیم کی راہ در نہیں، آپ جا کر اس کو تعلیم دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اس کو بخشنا، اس کو عطا کرنا ایسے شخص کو جو اس کا اہل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قربت خدا کا باعث بنتا ہے۔ یعنی یہی آپ جو عطا کر رہے ہو آگے والے کو اور وہ اہل بھی ہے، تو در حقیقت آپ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے قریب ہو رہے ہیں، قربت خدا آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ پہلے جملے میں کیا تھا کہ آپ وَتَعْلِيمَهُ مَن لَّا يَعْلَمُهُ صَدْقَةٌ، یعنی آپ ایسے شخص کو تعلیم دے رہے ہو کہ جو اہلیت نہیں رکھتا، اہل نہیں ہے، اس کو اگر آپ دیتے ہو تو پھر آپ نے صدقہ دیا ہے۔ لیکن اگر اس کو اہل تک پہنچاتے ہو تو یہ شاید آپ کا باعث بنے گا کہ آپ خدا کے قریب ہو، قربت خدا کا باعث بنے گا۔ اور کیا ہے اس
اس کی فضیلت، اس علم کی اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، کیونکہ یہ جو علم ہے، یہ جو دانش ہے، وہ یہ انسان کو حلال اور حرام کے درمیان میں کیا کرتی ہے؟ فرق، انسان کو شناخت دلاتی ہے حرام اور حلال کے۔ وَمَنَارُ سَبِيلُ الْجَنَّةِ، اور یہ رہنما ہے، ایک منار ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے علامتیں لگاتے تھے، مثلا راستے چونکہ زمینی ہوتے تھے اور پیادہ راہ ہوتے تھے تو درمیان میں مینار لگائے جاتے تھے۔ یہ مینار رہنما ہوتے تھے، ہدایت گر ہوتے تھے، جن کو دیکھ کر مسافر اپنے راستے کی اور اپنے منزل کی شناخت کرتا تھا اور راستے سے ہٹنے اور گمراہ ہونے سے بچتا تھا۔ یہاں پر یہی کلمہ استعمال ہوا ہے، وَمَنَارُ سُبُلِ الْجَنَّةِ، علم جو ہے جنت کے راستے کے لیے منار ہے، ہدایت گار ہے۔ آپ کو اگر جنت تک جانا ہے تو علم کے ذریعے جا سکتے ہو، بغیر علم کے جنت تک نہیں جا سکتے۔ وَالْمُونِسُ فِي الْوَاحِشَةِ، اور علم کی ایک اور جو خصوصیت ہے اور ایک اور فضیلت ہے اور اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تنہائی کے اندر آپ کا مونس ہے، اور خصوصاً آخرت کی تنہائی، برزخ کی تنہائی اور حشر کی تنہائی، جہاں پر کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں پر یہ آپ کا مونس ہوگا، آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کا ہمراہ ہوگا۔ بس علم انسان کی اولین ضرورت ہے زندگی کی، اور اسلام نے اس ضرورت کے اوپر تاکید کی ہے، اور سب کے زندگی اسلامی یعنی ایسی زندگی کی جو عالمانہ ہو۔ تمدن نوین اسلامی یعنی ایسا تمدن، ایسا معاشرہ، ایسا فرہنگ کہ جس کی بنیاد و اساس علم کے اوپر ہو۔ اگر ہم اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسلامی راہ و روش پر چلنا چاہتے ہیں تو اسلام یہ کہتے ہیں کہ اولین قدم آپ کا کیا ہے؟ علم ہے، علم حاصل کرو، اگرچہ آپ کو مشرکین سے بھی کیوں حاصل نہ کرنا پڑے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔